یہ ہے محمد سفیان، ان سے ملیے، یہ میرے بھتیجے ہیں، ان کے والد صاحب کا نام ہے حافظ عبد الرحمن اور یہ اس وقت لونی میں رہ رہے ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ زور سے بتائیے ہماری آڈینس کو۔ مولویت۔ مولویت کا کون سا سال ہے آپ کا؟ فارسی اور عربی اول دونوں ساتھ میں۔ تو دیکھیے دوستو، یہ ان کی عمر تقریباً 15 سال ہوگی اور یہ فارسی اور عربی اول دونوں ہی کلاسیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم 2 سال ایک ساتھ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، جیسا کہ ان کے پاس بھی وقت کم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں جانے والے ہیں اس لیے وقت کم ہے، بلکہ ان کی عمر 15 سال ہے، اس لیے یہ ایک ساتھ 2 سال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا وقت بچ جائے۔ اگر اسی طرح آپ بھی اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ 2 سال 1 سال میں پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمت ہونی چاہیے۔ آپ کو مین اور ضروری کتابیں ہی پڑھائی جائیں گی۔ تو آپ کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں ہماری آڈینس کو بتائیں۔ منہاج العربیہ فارسی کی پہلی، آسان صرف، آسان نحو، تیسیر المبتدی، تیسیر المبتدی، آسان نحو، آسان صرف اور منہاج العربیہ، یہ کتابیں ان کی چل رہی ہیں۔ منہاج العربیہ اور فارسی کی پہلی۔ تو فارسی کی پہلی میں ایک جملہ ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ضرور اس کا جواب دیں گے، اور اگر ابھی تک ان کا سبق وہاں نہیں پہنچا ہے تو شاید یہ جواب نہ دے پائیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ نہیں پڑھا ہوگا جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ فارسی کی پہلی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است مالک زکات آن دہن در آن خیر نباشد، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے ہیں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کافی آگے ہے، تقریباً یہ میرے خیال سے 20-25 کے قریب صفحے پر ہے یہ والی حدیث۔ آپ کے کتنے صفحے ہو چکے ہیں؟ اچھا، ابھی ان کے 4 یا 5 صفحے ہوئے ہیں بتا رہے ہیں۔ بات کی ہے مولویت کی، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ اچھا محسوس کر رہے ہیں، تو یقیناً مجھے امید ہے کہ جس کام کو یہ لے کر چل رہے ہیں اور جو انہوں نے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہے، یعنی یہ عالم بننے والے ہیں، تو انہوں نے اس کی شروعات بھی کر دی ہے۔ تو امید ہے دوستو کہ یہ ایک شاندار اور بہترین عالم بنیں گے۔ قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں دوستو، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنے سے پہلے ہی مولویت کی تعلیم شروع کر دی۔ اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں، مثال کے طور پہ علامہ انور شاہ کشمیری کو لے لیجیے، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں جو ہے وہ تدریسی خدمات بھی انہوں نے انجام دی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کی بڑی بڑی تصنیفات بھی ہیں۔ تو دوستو، علامہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے عالم ہوئے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو یاد کر لیتے تو 40 سال تک اس بات کو نہیں بھولتے تھے۔ ایک مرتبہ جس کتاب کا مطالعہ کر لیا اس کو کبھی نہیں بھولتے تھے، لیکن حافظ نہ بن سکے۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ حافظ ہی بننا ہوگا عالم بننے سے پہلے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر بچہ حفظ میں کمزور ہے یا اور کوئی وجہ ہے، جو بھی وجہ نہیں ہو، تو اب بغیر حافظ کے عالم بھی بنا جا سکتا ہے۔ اسی طرز عمل پر انہوں نے شروعات کی ہے، حافظ نہ بن سکے، عمر زیادہ ہو چکی ہے 15 سال کے قریب، تو چونکہ حافظ تقریباً 15 سال کی عمر تک ہو جانا چاہیے، 14 سال 15 سال، اس کے بعد چونکہ مولویت میں بھی 8 سال تقریباً لگتے ہیں، کہیں کہیں 5 سال بھی لگ رہے ہیں، لیکن عام طور سے چونکہ 8 سال لگتے ہیں مولویت میں، تو اس لیے جو ہے وہ تقریباً 13-14 سال کی عمر میں اگر بچہ حافظ ہو جائے تو 21-22 سال کی عمر تک اس کی فراغت ہو جائے گی۔ لیکن اگر
गुजार दिए, तो अब चूँकि तकरीबन 2-3 साल और इसमें लग जाएंगे तो हाफिज़ बनने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन टारगेट जो है वो आगे का है। मेरा ख्याल तो ये था कि अगर हाफिज़ ही बन जाते तो बेहतर था, मगर चूँकि इनके वालिद मोहतरम और दूसरे बड़े उलमा से मशवरा हुआ तो उनकी राय और मशवरे पर चलते हुए इनके वालिद मोहतरम ने ये फैसला किया कि अब ये आलिमियत का कोर्स करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, जैसा कि देखने में भी आया है, हमने कई उलमा को देखा है कि वो हाफिज़ नहीं थे और उन्होंने आलिमियत का कोर्स किया, वो आलिम बने, और आलिम बनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा किया कि भाई मैं आलिम तो हूँ मगर मैं हाफिज़ भी होना चाहिए, हाफिज़ भी मुझे होना चाहिए। तो उन्होंने जो है आलिम बनने के बाद हिफ्ज़ किया है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे नमूने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हो सकता है कि आलिम बनने के बाद ये भी हाफिज़ बन जाए। तो आप इनकी भी दुआ करें और अपने बच्चों को भी जो है वो आलिम बनाने की कोशिश करें, फिक्र करें, ताकि हमारे बच्चे जिस मकाम पर खड़े हैं आप, उस मकाम से ऊपर उठकर हमारे बच्चे आगे चल के जो है वो आलिम हाफिज़ बनकर उम्मत की रहबरी करें। उम्मत को एक रहबर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।